السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے من کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم جانیں گے کہ نثر کیا ہے، اس کی تعریف، اس کی اقسام، معنی اور آگے اقسام کی آگے سے کس طرح سے ڈیفینیشن ہے وہ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نثر جو ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ تو نثر کے معنی ہے بکھرنا، تتر بتر کرنا، ایسی عبارت جو منظم نہ ہو بلکہ بکھری ہوئی حالت میں ہو، تو وہ کیا ہے، نثر کہلاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ نثر کی تعریف کیا ہے، کلام کی سادہ شکل جس میں قواعد کی پابندی کی جائے نثر کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض ناقدین اس کی یہ بھی تعریف بیان کرتے ہیں کہ نثر اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں وزن کا اہتمام نہ ہو، وزن کا اہتمام نہ ہو۔ اور نثر کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں؟ نثر میں دوسرے ابہام بھی نہ ہوں، کیونکہ اگر ایک جملے میں کئی معنی ہوں گے تو یہ نثر کا عیب ہے۔ یعنی کہ اگر ایک ہم جملہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک جملہ ہے، ہم کسی کہانی کا، کسی سٹوری کا، کسی ناول کا، کسی ڈرامے کا لکھ رہے ہیں اور اس ایک جملے میں ہزاروں معنی چھپ جائیں گے تو وہ کیا ہے، وہ ایک بہترین نثر ہم نے نہیں لکھی بلکہ وہ نثر کا عیب ہے۔ اس کے بعد اور کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے ایک اچھی نثر میں؟ نثر میں جو بات ہے وہ بالکل صاف الفاظ میں ہو، یہ نہ ہو کہ بات کوئی اور ہو رہی ہے، کام کوئی اور ہو رہا ہے، اور ایسے الفاظ نہ استعمال ہوں کہ جو دوسرے انسان، جو ہمارا قاری ہے، پڑھنے والا ہے، ایک رائٹر کا قاری ہے، پڑھنے والا انسان ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اور نثر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں حقیقت ہو، یہ نہ ہو کہ افسانوی رنگ آ جائے اور فینٹیسی کی سٹوریز آ جائیں، نہیں، بلکہ وہ ایک حقیقت پہ مبنی چیزیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی حقیقت پہ مبنی، اب یہ نہیں کہ آپ کسی کا اصل واقعہ ہی لکھ دیں، نہیں، لیکن جو آپ لکھ رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا جز ہو، ہمارے معاشرے میں وہ سارا کچھ ہو رہا ہو۔ یہ نہیں ہو کہ ہم جنوں اور چڑیلوں کی کہانیاں لکھ رہے ہیں یا جنوں اور چڑیلوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو یہ نثر بہترین نہیں ہوگی، بلکہ بہترین نثر وہی ہے جس میں ہم اپنے ریئل لائف سے، اصل زندگی سے جو ہے چیزوں کو بیان کریں۔ اس کے بعد نثر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نثر لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو نثر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ کام لیا جائے جو شعر میں آسانی سے کام نہیں ہم لے سکتے۔ یعنی کہ شعر و شاعری جو ہے اس میں ابہام بھی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی شعر میں 3 سے 4 چیزوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں نثر میں موجود نہیں ہوتی، نثر میں 2 ٹوک بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ شعر میں یہ چیزیں تو نہیں، 2 ٹوک بیان نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کو شاعری اصطلاح میں شعر کو لا کے پھر سارا کچھ ہم کریں گے وزن کے برابر کر کے اور یہ ساری چیزیں، لیکن نثر میں وزن کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا نثر کی تعریف میں بھی کہ جس میں وزن کا اہتمام نہ ہو۔ اب وزن کیا ہے میں وہ آپ کو بتا دوں۔ علم عروض جو ہم شاعری میں استعمال کرتے ہیں اور وزن کے اوپر لیریکل جو لیرکس ہوتی ہیں کسی شاعری میں، وہ نثر میں لیرکس موجود نہیں ہوتی۔ اوکے، اب ہم نے جان لیا کہ نثر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کو ہم نے سمجھ بھی لیا۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ نثر کی اقسام کیا ہے۔ تو نثر کی بہت ساری اقسام ہیں، یہاں پہ میں چند ایک کا ذکر کروں گی، ٹھیک ہے، باقی ایک نیکسٹ ہمارا پارٹ آئے گا اسی بھی لیکچر کا، اس میں میں باقی نثر کی اقسام کا ذکر کر دوں گی۔ تو نثر کی کچھ اقسام کا میں یہاں پہ ذکر کر رہی ہوں۔ تو اس میں پہلی قسم ہے سلیس نثر، ٹھیک ہے، دوسری ہے سادہ نثر، تیسری ہے مقفع نثر، اور چوتھی ہے مسجع نثر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی سلیس نثر کی، ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے سلیس نثر کی بات کریں گے۔ سلیس نثر ایسی نثر کو کہتے ہیں جس میں لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے آسان ہو۔ جو نثر ہے وہ جب لکھی جائے تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ بھی آسان ہوں، عام فہم ہوں، دوسروں کو سمجھ آ رہی ہو، ان الفاظ کی بالکل سادہ سے الفاظ ہوں،
ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم اردو میں نثر لکھ رہے ہیں تو ہم بالکل سادہ اردو لکھیں گے، یہ نہیں کہ ہم اردو میں جا کے مشکل مشکل الفاظ جو ہیں ان کا چناؤ کر کے لکھیں، نہیں، بالکل سادہ الفاظ ہم لوگوں نے لینے ہیں۔ اس کے بعد اس کے معنی ہیں، وہ بھی معنی کے اعتبار سے بھی آسان ہو، یعنی کہ الفاظ تو ہم نے سادہ لیے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہی ہم نے ان کے جو الفاظ لیے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے معنی بھی سادہ ہیں، یعنی کہ ہم وہ لفظ پڑھتے ہیں ساتھ ہی ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے۔ تو مرزا غالب کے جو خطوط ہیں، ٹھیک ہے، وہ سلیس نثر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ کس طرح سے؟ میں یہاں پہ ایک خطوط کا ذکر کر رہی ہوں، مرزا غالب کی جو خطوط ہے اردو معلی میں، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ میرن صاحب کہاں ہیں؟ کوئی جائے بلا لائے، حضرت آئے اسلام، السلام علیکم، مزاج مبارک۔ اب مزاج مبارک کے آگے انہوں نے کوسچن مارک لگایا ہے، یعنی انہوں نے حال پوچھا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کیا لکھا ہے؟ مزاج مبارک، یعنی سادہ سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے جب مرزا غالب تھے، تو اس دور میں اردو کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل تھی۔ اگر ہم آج کے اپنے زمانے میں بات کریں تو اردو کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا جس طرح سے اس وقت میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اگر ہم اس وقت کے لحاظ سے دیکھیں تو مرزا غالب کی جو خطوط ہیں وہ سلیس نثر کی ایک عمدہ مثال ہے، جس میں لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے یہ خطوط آسان ہیں، یعنی آج ہم خود بھی ان خطوط کو اگر پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا کس چیز کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کے بعد بات کرتی ہیں سادہ نثر کی، تو ایسی عبارت جس میں عام فہم اور آسان الفاظ کا استعمال ہو سادہ نثر کہلاتی ہے، یعنی عام فہم الفاظ ہوں جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اور آسان الفاظ ہوں، بالکل آسان الفاظ ہوں، کوئی بھی مشکل الفاظ نہ ہوں۔ یہاں پہ میں ایک مثال دیتی ہوں، میر امن کی ایک داستان ہے باغ و بہار، میں اس کی مثال دیتی ہوں کیونکہ باغ و بہار جو ہے وہ سادہ نثر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس میں باغ و بہار میں وہ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ بات سنتے ہی کاٹ ہو گیا اور سوکھ گیا کہ اگر کوئی میرے بدن کو کاٹے تو ایک بوند لہو کی نہ نکلے۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں یہ بات سنتے ہی کاٹ ہو گیا اور سوکھ گیا کہ اگر کوئی میرے بدن کو کاٹے تو ایک بوند لہو کی نہ نکلے۔ تو یہ کیا ہے؟ سادہ نثر کی ایک بہترین عمدہ مثال ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں بھی بتایا ہے لیکن انہوں نے بہت بہترین الفاظ میں، آسان الفاظ میں اور عام فہم، یعنی ہم آرام سے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر میرے جسم کو کاٹا جائے گا تو اس میں سے ایک بوند بھی خون کی نہیں نکلے گی، اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں ایسے سوکھ گیا، کاٹ ہو گیا، یعنی سکتے میں آ گیا اور سوکھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں کہ مقفع نثر جو ہے اس کی تعریف کیا ہے۔ ایسی نثر جس میں وزن تو نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن قافیے کا اہتمام ہو۔ اور اب میں بتاتی ہوں کہ قافیہ کیا ہے۔ قافیہ ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو قافیے کا اہتمام ہو یعنی ہم آواز اور ہم وزن الفاظ تو ہوں، لیکن ایسی نثر جس میں وزن تو نہ ہو لیکن قافیہ ہو۔ قافیہ جو ہے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو کہا جاتا ہے، یعنی الفاظ میں ہم وزنی ہو لیکن اس عبارت میں وزن نہ ہو، کیونکہ اگر مکمل عبارت میں وزن آ جائے گا تو وہ شاعری بن جائے گی، وہ پھر نثر نہیں رہے گی۔ لیکن دو الفاظوں میں اگر وزن ہو، آپس میں ہم وزن ہو، ہم کا آواز ہو، تو قافیہ ہے، تو قافیہ موجود ہونا چاہیے، لیکن نثر میں وزن نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں اس کی آپ کو مثال دیتی ہوں، رجب علی سرور، ان کی ایک داستان ہے فسانہ عجائب، اس میں سے میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ جب ملکہ اور جان عالم کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ملکہ ہیں، فسانہ عجائب میں انہوں نے ایک ملکہ کا ذکر کیا ہے اور ایک ان کے ملازم ہیں جان عالم، ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، تو ملکہ کیا کہتی ہے، ملکہ جان عالم کو کس انداز میں مخاطب کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ خوب ایک نہ شد دو شد، صاحب چونچ سنبھالو ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالو، کیا میرے دشمن مردار خور ہے، آپ بھی کچھ منہ زور ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں الفاظ دیکھیں، سنبھالو، نکالو، ٹھیک ہے، ہم قافیہ ہیں، یعنی ان کی آواز اور وزن برابر ہے۔ اس کے بعد مردار، منہ زور،
ٹھیک ہے، مردار خور اور منہ زور، یہ دونوں بھی آپس میں ہم کافی الفاظ ہیں. تو ایسی عبارت جس میں ہم کافی الفاظ استعمال کیے جائیں، یعنی ایسی عبارت جس میں وزن تو نہ ہو، یعنی عبارت میں وزن نہیں ہے لیکن ہم کافی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو ایسی عبارت جو ہے وہ مکفا نثر کی جو ہے عمدہ مثال ہے. اب اس کے بعد ہم جانیں گے کہ مسجع نثر جو ہے وہ کیا ہے. ایسی نثر جس کے دو جملوں کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن ہم قافیہ ہوں لیکن کبھی کبھی ردیف کا استعمال بھی کیا جائے، تو ایسی نثر جو ہے مسجع نثر کی ایک عمدہ مثال ہے. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں، مسجع نثر کی مثال دے رہی ہوں میں آپ کو. میر امن کی جو باغ و بہار جو داستان ہے، کتاب ہے، وہ مسجع نثر کی جو بہترین مثال ہے. کس طرح سے وہ مثال ہے، میں کچھ اس کتاب سے الفاظ ہیں لیے ہوئے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. جو کچھ عقل میں نہ آوے یہ کافر عشق کر دکھاوے، نہ کچھ کہہ سکتی نہ اس بن رہ سکتی. اب اس میں میں دو چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں ردیف استعمال کیے گئے ہیں. کیسے؟ جو پہلا جملہ ہے، جو کچھ عقل میں نہ آوے یہ کافر عشق کر دکھاوے. ٹھیک ہے، تو اس میں کافیہ استعمال کیے گئے ہیں. اوپر والے الفاظ میں ہم کافیہ الفاظ ہیں، آوے اور دکھاوے. اور جو نیچے والی میں نے بتائی ہے الفاظ، نہ کچھ کہہ سکتی نہ اس بن رہ سکتی، تو اس میں سکتی جو ہیں یہ ردیف ہیں. اب میں نے کافی کا آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ کافیہ کیا ہے، اب بات کرتی ہوں میں ردیف کیا ہے. ردیف ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو مصرعے کے آخر میں ایک ہی شکل والے دہرائے جاتے ہیں، یعنی ایک ہی شکل ہے سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ باقی جو اس کی ہے نثر کی اقسام ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل میں آپ کو یہ مکمل نثر کی اقسام بیان کر دوں گی اور ہمارا مطلب نثر کمپلیٹ ہو جائے گی. تو مجھے آپ اجازت دیں اور جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید جو ویڈیوز ہیں اور لیکچرز ہیں وہ آپ تک آتے رہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.